اس انسان رحمت اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ڈسپلن سکھایا۔ آج کے دن کی فضیلت کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسجد کی طرف جانا، سورۃ الکاف کی تلاوت کرنا، اس کے علاوہ درود و سلام پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اور آپ نے سب سے زیادہ مطلب ایک صاف ستھرا رہتے، اور آپ جن گلیوں سے گزر جاتے پتہ چلتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہو گیا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہمیں صاف ستھرا رہنا ہے، اور آج کا دن ہمیں یہی درس دیتا ہے انسان کی صفائی ستھرائی۔ ایک تو ظاہری صفائی ستھرائی ہے، اور ہمیں ایک اندر کی بھی جو ہے نا وہ صفائی ستھرائی ہے۔ جب ہمارے بچے ہمیں اس طرح دیکھیں گے نا تو وہ ہم سے یہ چیزیں سیکھیں گے۔ یقین کریں کہ ہم اگر اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ درس دیتے رہیں، کہ میں ایک مثال لے لیتی ہوں ایک سخاوت کا، کہ جیسے اسکول میں بھی پڑھایا جاتا ہے، مضمون میں سخاوت کا درس دیا جاتا ہے، تو بچے اس میں 10/10 نمبر تو لے لیں گے، لیکن وہ کبھی سخی نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنے والدین کو نہیں دیکھیں گے۔ والدین اگر ان کے سامنے پرندوں کو دانے ڈالتے ہیں، یا کبھی بچوں کو اگر یہ کہہ دیا کہ یہ دو پینسلیں رکھ لو، ایک پینسل اگر کسی اور کے کام آ جائے، کسی کو ضرورت پڑ گئی تو بیٹا یہ اس کو دے دینا۔ یا پھر اس کے علاوہ اگر والدین مثال کے طور پہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، بچے دیکھیں گے تو وہ کریں گے۔ اگر ہم بچوں کے سامنے نہیں یہ کریں گے تو جو ہے نا کبھی بھی بچے ہمارے سخی نہیں بن سکتے، نمازی نہیں بن سکتے۔ بلکہ دیکھا تو یہ گیا ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کو اسکول کا ٹفن دے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آپوں کھائیں، کسی اور نہیں دینا۔ مطلب اور اگر غلطی سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے بچے سے کسی نے لے کے 2 نوالے لے ہی لیے ہیں، تو اس وہ باقاعدہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ کبھی یہ اگر ہم کریں کہ ایک ٹفن دے دیا ہے تو بیٹا اگر دیکھنا اسکول میں کسی اور کے پاس کوئی اور بھوکا بچہ ہو، یا کسی نے نہ کوئی لے کے آیا ہو، تو یہ اس کو دے دینا۔ تو یہ سخاوت کا درس ہے۔ بچوں کو جب تک ہم کر کے نہیں دکھائیں گے نا تو تب تک ہمارے بچوں نے عملی طور پہ اس کا نمونہ نہیں بننا۔ تو یہ علم دین جب تک ہم خود نہیں سیکھیں گے، ہمارے بچے اس کو کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ یقین کریں ہمارے اندر ایمان کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ہمارے پاس وسائل کی نہیں، ہمارے پاس ایمان کی کمی ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے اس دور پر فتن میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایسا دور آئے گا کہ دین کے اوپر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا ایک مومن بننے کے لیے جیسے آگ کے انگارے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوں۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو دن ہمیں ملیں گے انشاءاللہ 10 دن، ہم نے اس میں عبادت بھی کرنی ہے، اور عیدین کی رات ہم نے جاگ کے قیام بھی کرنا ہے، تاکہ ہمارے بچے دیکھیں کہ ہمارے ہمارے جو آتے ہیں، عید الفطر آتی ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، رمضان شریف آتا ہے، محرم آتا ہے، ذی الحج آتا ہے، اس کے علاوہ رجب آتا ہے، شعبان آتا ہے، ربیع الاول آتا ہے، اور اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم اپنی جنریشن کو کیسے جو ہے وہ ایک نالج فراہم کر سکتے ہیں؟ اور ان بچوں نے ہی ہمارا سرمایہ بننا ہے، اور ہمارے مرنے کے بعد انہوں نے ہی جو ہے نا ہمارے لیے دعا کرنی ہے۔ تو اگر ہم ان کو کنجوسی سکھائیں گے، مثال کے طور پہ کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ والدین کا جو ہے وہ فوت ہو گیا، لیکن بچے جنازے کے وقت کفن دفن کے لیے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر صحابت کا دعا ہی نہیں کچھ لوگ لیتے کہ پیسے اس کے اوپر لگ جائیں گے، یقین کریں تو یہ دنیا کا مال ہے، خرچ کریں اس کو اللہ کی راہ میں بھی۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تھوڑا دیا تو اس میں تھوڑے میں سے اللہ کی راہ میں دے، اس میں وسعت ہونا شروع ہو جائے گی۔ جتنا انسان سخی ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، اللہ کی ذات اس کے اوپر، اور سخاوت صرف دل کی اس کی پیسوں سے نہیں ہے، اپنے اخلاق سے، اپنے جو ہے وہ علم کی سخاوت ہو سکتی ہے، تقویٰ کی سخاوت ہو سکتی ہے، فہم کی سخاوت ہو سکتی ہے۔ جو کچھ ہے اس کو ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دوسروں تک بانٹیں، تاکہ اللہ کی ذات ہمارے اوپر بھی رحم اور کرم کرے، اور اللہ کو اس چہرے کے اوپر رحم آنا شروع ہو جاتا ہے جو سخی ہوتا ہے۔ سخی سے کبھی اللہ دوستی توڑتا نہیں ہے، اور بخیل سے کبھی اللہ تعالیٰ دوستی جوڑتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علم نافع سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آگے بانٹنے کی بھی توفیق عطا